إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، کاٹیں گے اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہے افسوس میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، میں نے رسول کی اتباع کی ہوتی، میں آپ کے پیچھے لگا ہوتا. اور اس وقت کف افسوس ملیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. الرجل علی دین خلیلہ، جب ہاتھوں کو کاٹیں گے تو کیا کہیں گے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کہ میں فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بناتا، اس سے یاری نہ لگاتا. لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کیا تھا. وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان کا کام کیا ہے کہ انسان کو رسوا کرنا. آپ نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پہ چلتا ہے. ہر انسان دیکھے کہ اس کا دوست کون ہے. اور فرمایا کہ اچھے اور برے دوست کی مثال دی. اچھے دوست کی مثال کا حامل المسک، جیسے کوئی کستوری بیچنے والا، اما یحذیہ کا، کسی کستوری کی دکان پر جاؤ گے تو وہ تحفہ دے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کستوری کی دکان پہ جاتا ہے نا، کہتے آؤ میں آپ کو خوشبو دکھاؤں. چھوٹے چھوٹے بڑے بگو یہ دیکھو یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے. اما ان تبتغ منہ، یا پھر آپ اس سے خرید لیں گے. اگر وہ تحفہ بھی نہ دے، خریدے بھی نہ، تو کم از کم خوشبو والی دکان پر جانے سے خوشبو تو اچھی آئے گی، مہک تو آئے گی. دکان کی اس میں وہ کستوری کی خوشبو تو پائے گا. فرمایا برے دوست کی مثال کا نافخ الکیر، جیسے بٹی پھونکنے والا. لوہار کی دکان پر جہاں لوہا گرم ہوتا ہے وہ آگ جلاتا ہے، پھر وہ ہوا دیتا ہے اس کو، وہاں بیٹھو گے چنگاری اڑے گی، تیرے کپڑے جلا دے گی. اگر کچھ نہیں تو دھواں تو آئے گا نا، تجھے گندی بو تو آئے گی. فرمایا یہ برے دوست کی مثال ہے. اچھے کو دوست بنائے گا وہ نمازی ہوگا، نماز پڑھے گا، نیکی کا کام کرے گا. آج تیرے دل میں ذوق شوق نہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ تجھے دعوت دے گا کہ آؤ یار نماز پڑھیں، آؤ کو نیکی کا کام کرے. تجھے وہ اپنے ساتھ لے جائے گا تو تو نیکی پر چل جائے گا. اور برے دوست کی مثال جو گندا کام کرتا، آج تو گندا کام نہیں کرتا، نفرت ہے شراب سے، زنا سے، ڈکیتی چوری سے. پاس بیٹھنے سے ایک دن آئے گا نفرت ختم ہو جائے گی، پھر تجھے دعوت دے گا یار سارا دن مشکل میں پڑنے سے آؤ تھوڑی سی ڈکیتی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، تو تو بھی اس کا ساتھی بن جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصاحب الا مومنا ولا یاکل طعامک الا تقی، مومن کے علاوہ کسی کو دوست نہ بنانا. تیرا دوست مومن، نمازی، پرہیزگار
اور تیرا کھانا پرہیزگار بندہ کھائے، بدکار کو نہیں کھلانا۔ ہاں اگر کوئی تیرے پاس مہمان آیا ہے، رشتہ دار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، میزبانی کرنا مسنون طریقہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ رسول پر ایمان ہے وہ اپنے مہمان کی میزبانی کرے، اس کو چاہیے کہ میزبانی کرے۔ اور فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، 4 چیزیں دے کر شادی کی جاتی ہے دونوں طرف سے، لڑکی اور لڑکی کی طرف سے۔ لمالہا، مال دیکھا جاتا ہے، یار یہ بچی مالدار ہے یا بچہ مالدار ہے، اپنا کاروبار ہے۔ لحسبہا، خاندان دیکھا جاتا ہے۔ ولجمالہا، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ اور چوتھی بات بتلائی والدینہا، دین دیکھا جاتا ہے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، فرمایا دینی بنیادوں پر رشتے ناطے طے کر دو۔ اور ایک روایت میں تو اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی آئے اخلاق کا اچھا ہو، دین میں اچھا ہو، پختہ ہو، سنت کے مطابق داڑھی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اخلاق اس کا اچھا ہے، اللہ کے محبوب حکم دے رہے ہیں کہ میں حکم دیتا ہوں اگر بھائی کے پاس اپنے باپ کے پاس یا بھائی کے پاس باپ بیٹی کی یا بیٹے کی شادی دین اور اخلاق دیکھ کر کر دے، بھائی اپنی بہن کی شادی کر دے، نہیں کرو گے تکن فتنۃ و فساد عریض، پھر فتنے پیدا ہوں گے، پھر لمبے چوڑے فساد پیدا ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں جو شادیاں نہیں کرتے کیا دیکھتے ہیں جی، کاروبار ہونا چاہیے بچے کا، دین تو دیکھتے ہی نہیں نا، خاندان اچھا ہونا چاہیے، نوکری لگا ہوا ہو، پھر انتظار میں بیٹے اور بیٹیاں بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے بیٹی بھی اپنی مرضی کر لیتی ہے، بیٹا بھی مرضی کر لیتا ہے، پھر روتے پھرتے ہیں، کیسے فتنے فساد برپا نہ ہو۔ تو فرمایا اخلاق اور دین، یہ رشتے مضبوط ہیں۔ جو صرف مال دیکھتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، ہم دنوں کو پھیرتے رہتے، آج اگر امیری ہے تو غریبی بھی آ سکتی ہے۔ جو صرف دولت کے پجاری ہوں، غربت آنے پر وہ کسی اور کی تلاش میں ہوں گے، اور جو صرف حسن دیکھتے ہیں، خوبصورت بڑی ہے، بیماری نہیں آ سکتی، خوبصورتی ختم نہیں ہو سکتی، حسن کے پجاری حسن وہ کسی اور کے پیچھے ہوں گے، پھر کہ مجھے کوئی خوبصورتی لڑکی نظر آئے۔ دوستو دینی بنیادوں پر رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے، رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، اللہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، اس کو پڑھا ہی نہیں تھا، غور و فکر کیا ہی نہیں تھا۔ قرآن سے پیار، نبی سے پیار ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت، سب سے زیادہ اگر آپ سے محبت کریں گے اللہ بھی ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ پھر اللہ کتنی بڑی بات ہے، کیا اللہ ہماری محبت کے محتاج ہے یا رسول ہماری محبت کے محتاج ہیں؟ بھائی اگر ہم نکارہ لوگ ان سے پیار نہیں کریں گے، ان کی شان اور عظمت میں کوئی کمی آ جائے گی۔ توجہ میری طرف کریں، میں انشاءاللہ بات زیادہ لمبی نہیں کرتا۔ اگر ہم نکارہ لوگ اللہ رسول سے پیار نہیں کریں گے تو کیا ان کی عزت اور شرف اور شان اور عظمت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ پیار کریں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ بڑی شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جو دل و جان سے پیار کرے گا اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب ان سے کہہ دو اگر تم چاہتے ہو اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے تو پھر میری باتیں مانو، میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ جسے اللہ محبوب بنا لیں گے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے مہربان ہے۔ اچھا آج ہم یہ جائزہ لیں مختصر وقت میں
بڑے لوگ دعوے کرتے ہوئے کہتا ہم عاشق رسول ہیں، یہ نہیں کہتے ہم ماں کے عاشق ہیں یا اپنی بہن کے عاشق ہیں، عاشق رسول تو بنتے ہیں۔ عشق کا لفظ یہ شہوانی باتوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ پیار کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ لفظ عشق ہے ہی منحوس، لیکن آپ سے محبت، آپ سے پیار ہر ایک شخص کے دل میں کتنا ہونا چاہیے؟ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ عمر بن حشام کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ہم جا رہے تھے، کیسا سما ہوگا؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں انت احب الی من نفسی، انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اللہ کے محبوب آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں لیکن میری جان سے نہیں۔ ذرا غور کریں، جو دل میں بات تھی کر دی، ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں لیکن میری جان سے نہیں، جان بچانے کے لیے میں آپ کی محبت قربان کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا یا عمر حتی اکون احب الیک من نفسک، عمر تو اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ بن جاؤں۔ تو پھر کیا فرمایا حضرت عمر نے؟ اللہ کے محبوب اگر بات یہ ہے تو اب آپ میری جان سمیت دنیا کی ہر چیز سے مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تو مومن بنا ہے۔ بھی ہمارا بھی دعویٰ ہے نا کہ ہم اللہ کے نبی سے پیار کرتے، جو پیار کرتے ہیں نا ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا تسی پیار کو نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا مطلب ہے سارے ہی پیار کرتے ہیں۔ اچھا بھی سچی محبت کی ہے کچھ نشانیاں، کچھ علامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، میں وہ بتاتا ہوں، اگر وہ علامات ہم میں موجود ہیں تو ہم محبت کے دعوے میں سچے ہیں، اگر وہ چیزیں ہم میں نہیں پا جاتی تو پھر خود ہی فیصلہ کر دینا کہ محبت کے دعوے میں سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ جو انسان جس سے پیار کرے اس کا محبوب کہہ دے یہ کام کرنا ہے، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بھی بتاؤ، تھوڑا سا ساتھ دو نا۔ کرے گا۔ محبت کے دعوے میں اگر سچا ہوگا، جس سے دل و جان سے پیار کرتا ہے اس کا محبوب کہہ دے یہ کام کرنا ہے، سچی محبت والا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ فوراً کرے گا۔ کرے گا تو محبت میں سچا، نہیں کرے گا سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ اب میں نے نہیں کہنا جھوٹا، آپ نے خود اپنے آپ کو کہنا ہے کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، خود جائزہ لینا ہے اپنے آپ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ہے کہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو 16-17 ماہ تک اپنے چہرے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے، 16 یا 17 ماہ اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہے، اللہ ہمارا قبلہ کعبہ بدل دے۔ عرش والے رب نے نگاہوں کا اٹھنا قبول فرمایا، قد نرى تقلبك وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى۔ پھر اللہ نے حکم دے دیا جہاں کہیں بھی اپنے رخ بیت اللہ کی طرف موڑ لو، پھیر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز عصر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھائی۔ ایک انصاری آپ کے ساتھ بعد جماعت ادا کرنے کے بعد انصار کے ایک گروہ کے پاس سے گزرا، وہ ابھی نماز عصر بیت المقدس کی طرف چہرے کر کے پڑھ رہے تھے، 2 رکعت ادا کر چکے تھے، تیسری رکعت ادا کرنے کے لیے رکوع میں جھکے ہوئے تھے، رکوع میں۔ یہ پیچھے سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب کے پیچھے نماز عصر ادا کر کے آیا ہوں، ہمارا قبلہ و کعبہ بیت اللہ بن گیا ہے۔ جو ہی ان کے کانوں میں یہ فرمان پہنچا، اب انہوں نے یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ چلو رکوع سے سر اٹھا کر قیام کی حالت میں رخ بیت اللہ کی طرف کر لے۔ رکوع کی حالت میں امام بھی بیت اللہ کی طرف گھوم گیا، پیچھے سے مقتدی بھی گھوم گئے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ سب سے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں،
حضرت عبداللہ بن مسعود وضو کر کے جوتیوں پر پہنچے، درمیان میں ایک آدمی اٹھے، اجلس، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جوتیوں میں بیٹھ گیا، نظر پڑی عبداللہ ادھر ہی بیٹھ گئے ہو۔ اللہ کے محبوب، جب میں نے آپ کی زبان عطر سے سنا بیٹھ جاؤ، میں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ جہاں کھڑا ہوں بیٹھ جاؤں۔ اگر یہ حکم سن کر ایک قدم بھی آگے بڑھایا جہنم کی طرف بڑھے گا، مسجد کی طرف نہیں بڑھے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، رسی اس کی ڈھیلی چھوڑ دیں گے، کھینچ کر جہنم میں پھینک دیں گے، اور بہت بری جگہ ہے۔ دو مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں، اب بتاؤ جو محبوب ہمیں فرماتے ہیں وہ ہم کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بتاؤ، وہی کرتے ہیں۔ اب نہیں جواب آئے گا، من مانیاں کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے گھر گھر میں ذلتیں ہیں، رسوائیاں ہیں، بیماریاں ایک ایک فرد کو کتنی لگی ہوئی ہیں۔ گھر کے سارے افراد محنت کرتے ہیں، بجلی کے بل پورے نہیں ہوتے، پریشانی، معاشرت برباد ہے، نوجوان بیٹے موبائلوں پہ برباد ہو گئے، تباہیاں ہو گئی، نمازوں میں بہت کم آتے ہیں، صبح کی نماز میں چند بزرگوں کے علاوہ کوئی مسجد میں آتا نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نفع میں جا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامہ یردون الی اشد العذاب۔ کچھ باتیں مان لینا، کچھ نہ ماننا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کوڑا کوڑا تھو تھو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اس کو کیا بدلہ ملے گا جو تم میں سے یہ کام کرتا ہے؟ کچھ باتیں ماننا، کچھ نہ ماننا، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اس کے مقدر میں رسوائیاں ہی ہوگی، ذلتیں ہوگی۔ آج ذلتیں کیوں ہیں، رسوائیاں کیوں ہیں؟ میرے بھائی کہہ رہے تھے 1.5 ارب مسلمان ہیں، پس رہے ہیں، اور اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا۔ دنیا بن جائے، مکان بن جائے، کوٹھی بن جائے، سٹیٹس ہونا چاہیے، کھانا پینا اچھا ہونا چاہیے، کاروبار میرا چمک جائے۔ 30 40 50 سالہ زندگی کے لیے سارے گھر کے افراد مر رہے ہیں، روٹی پوری نہیں ہوتی۔ دنیا کی زندگی فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، قیامت کے دن ان سے نہ کوئی عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ کسی قسم کی مدد کی جائے گی۔ یہ کہتے ہیں نا ہمارے بابے آئیں گے، بزرگ آئیں گے، سفارش کریں گے، پار ہو جائیں گے، ولا هم ینصرون، ان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے میرے قرآن سے منہ موڑا میں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ جتنے مرضی کاروبار کر لو، معیشت تنگ ہوگی، چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت اعمیٰ، دنیا میں بس نہیں، قیامت کے دن ایسے بندے کو میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اللہ کیوں اندھا کر کے اٹھایا؟ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ کیا جواب دیں گے؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، تیرے پاس میری آیات آئی تھی، تو نے ان کو بلا دیا، میں نے تجھے بلا دیا۔ کب سے قرآن گھروں میں پڑھا ہے؟ کسی کالج میں نا پروفیسر نے طلبہ کو ترغیب دلائی کہ بیٹا لائبریری قائم کی ہم نے، کچھ کتابیں گھروں میں پڑھی ہوتی ہیں، بزرگوں نے رکھی ہوتی ہیں، پڑھی نہیں جاتی، ایسی کتابیں لا کر لائبریری میں رکھو، لوگ مطالعہ کریں گے، ثواب ملے گا۔ ترغیب دلائی۔ دوسرے دن پھر پوچھا، بیٹا میں نے کل ایک کام لایا تھا ذمہ تمہارے، کچھ لائے ہو؟ کھڑا ہو گیا کہ بیٹا بتاؤ۔ جی میں لایا ہوں۔ کون سی کتاب ہے؟ کہتا ہے قرآن لایا ہوں۔ دوسرے نے پوچھا، وہ کہتا ہے میں بھی قرآن لایا ہوں۔ تیسرے دن میں بھی قرآن۔
کہتا ہے سر یہی تو کتاب ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کئی سالوں میں ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر گھر میں رکھی تو ہوئی ہے، پڑھی نہیں جاتی۔ بتاؤ رمضان کے بعد کتنے میرے بھائیوں نے گھر سے قرآن میں پڑھا ہوگا، روزہ 10 پارہ یا 1 رکوع، یا بس رمضان آئے گا دیکھ لیں گے۔ یہ پیار ہے، یہ قرآن سے محبت ہے، یہ دین سے چمٹے ہوئے ہیں یا دور ہیں؟ زیادہ بڑا پیار کرتے ہیں ہم۔ اچھا محبوب اگر کسی کام سے روک دے، سچی محبت کرنے والا رکے گا کہ ڈٹا رہے گا؟ بھائی کیوں جی؟ اگر محبوب رک جائے گا تو محبت میں سچا نہیں رکے گا تو سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ 20 منٹ میرے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا، ذرا آپ ساتھ دیں تھوڑا سا۔ سچی محبت کرنے والے کو محبوب کہہ دے یہ کام نہیں کرنا تو وہ رک جائے گا کہ نہیں رکے گا؟ اگر کام جاری رکھے تو محبت میں سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ یہاں رکھو ہاتھ، میں سچا ہوں کہ جھوٹا ہوں۔ آپ جب گئے ہجرت کر کے خیبر میں، جنگ پر موجود ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں، گھریلو گدوں کا گوشت ذبح کر کے ہنڈیوں میں پک رہا ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی گھریلو گدے کھائے جا رہے ہیں، اس پہلے حلال تھے، پھر کیا اللہ کے نبی گھریلو گدے کھائے جا، آپ وہی کے انتظار میں خاموش ہو جاتے ہیں، پھر آیا اللہ کے نبی گھریلو گدے ختم کیے جا رہے ہیں، آپ کھڑے ہوئے، ان اللہ ورسولہ ینہاکم عن لحوم الحمر الانسیہ، اللہ اور اس کا رسول تم کو گھریلو گدوں کے گوشت کھانے سے منع فرماتے ہیں، یہ حرام ہے۔ صحابہ نے اعلان سنا، خیموں میں گئے، ہنڈیاں جوش مار رہی تھی، گوشت ابل رہا تھا، نمک ڈال چکے تھے، مرچیں ڈال چکے تھے، ہنڈیاں اٹھائیں، سارا گوشت زمین پر پھینک دیا، برتن صاف کر لیے، کسی نے اتنا بھی سوال نہیں کیا کہ اللہ کے نبی جو ذبح کر چکے ہیں، جو پک رہا ہے وہ تناول فرما لیں، کسی نے اتنا آ کر دوبارہ سوال بھی نہیں کیا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، شراب ان کو وراثت میں ملی تھی، مدینہ میں شراب کا کاروبار عروج پر تھا، سب سے قیمتی شراب جو غیر ملکوں میں سپلائی ہوتی تھی، کھجور اور انگور کی شراب، جو کی شراب، وہ سپلائی ہوتی تھی، کاروبار عروج پر تھا، صحابہ پیتے اور پلاتے تھے۔ کچھ واقعات ایسے ہو گئے کہ نشے کی حالت میں گالیاں دے دیں، ایک دوسرے کو گرے بہن ہو گئے، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، بعد میں نشہ ٹوٹا تو رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کے بارے میں واضح حکم نازل فرما دے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شراب حرام، شیطانی کام، اس کو چھوڑ دو۔ ایک صحابی کو فرمایا جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرو ان الخمر قد حرمت، لوگوں یقیناً شراب حرام ہو چکی ہے۔ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو طلحہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کی کافی تعداد تھی، شراب پی رہے تھے، جام یوں ٹکرا رہے تھے، عیاشیاں ہو رہی تھیں، آواز کانوں میں پڑی، سمجھ نہ سکے۔ طلحہ کہتے انس سے اعلان سنو، اعلان کیا ہے؟ اعلان سن کے واپس آیا اور کہتا خبردار، اللہ کے محبوب نے اپنے ایک صحابی کو روانہ کیا ہوا ہے، مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر رہا ہے ان الخمر قد حرمت، لوگوں شراب یقیناً حرام ہو گئی۔ ہونٹوں سے لگے ہوئے پیالے صحابہ نے زمین پر پھینک دیے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دن شراب کی حرمت کا حکم آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، صحابہ نے اعلان سنا، اپنے اپنے گھروں میں گئے، شراب کے مٹکے اٹھائے، مدینہ کی گلیوں میں بہانا شروع کر دی، اتنی شراب انڈیلی گئی، گڑھے بھر جانے کے بعد سیلاب کی طرح بہنے لگی۔ کسی ایک نے بھی آ کر یہ سوال نہیں کیا اللہ کے محبوب مجھے تو پینے کی عادت ہے، میں پیتے پیتے جوان ہوا ہوں، اچانک چھوڑوں گا بیمار ہو جاؤں گا، میرے پیٹ میں گیس بھر جائے گی، مجھے تو روٹی ہضم نہیں ہوگی، مجھے تو حاجت نہیں ہوتی۔ ہمیں کو کہہ دے داڑھی رکھو، سگریٹ چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں سارا اسلام داڑھی میں آ گیا۔ مولوی داڑھی پہ بڑا زور لگا رہا تھا، مولوی سگریٹ پہ بڑا زور لگا رہا تھا، کیلو کال کے ہم غازی ہیں،
اعتراض کہ ہم غازی ہیں، وہ ماننے والے لوگ تھے، کسی نے ایک یہ نہیں آپ کو ادھر پیش کیا، اللہ کے محبوب میں تو نشہ کرتا ہوں، میں اگر نشہ چھوڑوں گا تو زندہ کیسے رہوں گا؟ صرف ایک صحابی آیا، اللہ کے نبی آپ نے حکم دیا ہے حرام ہے، میرے بھائیوں نے شراب بہا دی ہے، جو میرے پاس شراب ہے وہ یتیموں کا سارا پیسہ ہے، میں مزاربت پر کام کرتا ہوں، پیسہ یتیموں کا تھا، محنت میں کرتا تھا، شراب میں بناتا تھا، اگر میں نے شراب ساری انڈیل دی یتیموں کے پیسے ضائع ہو جائیں گے، وہ تو مجھ پر قرض ہے، وہ میں کیسے ادا کروں گا؟ اگر آپ اجازت دے دیں، یہودی شراب پیتے ہیں، ان میں بیچ کر پیسے حاصل کر کے یتیموں کا قرض دے دوں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ میرے صحابی اپنے بھائیوں کی طرح اپنے گھر میں جا، شراب کے مٹکے اٹھا، مدینہ کی گلیوں میں بہا دے، یتیموں کے پیسے محمد ادا کر دے گا۔ نہ پینا ہے نہ بیچنا ہے۔ پیار کے دعوے میں وہ سچے تھے کہ ہم سچے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو یہ سرٹیفکیٹ ویسے تو نہیں ملے تھے، ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، صحابہ جیسا ایمان پیدا کر لو، ہدایت پا جاؤ گے۔ ہم سوچیں کہ اب سوچیں محبت کے دعوے میں سچے کہ ہم بھی جھوٹے ہیں، پتہ چل جائے گا کتنی کو باتیں مانتے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اچھا، محبوب اگر جان مانگے تو سچی محبت کرنے والے پھر سوچے گا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کاروبار کون چلائے گا، زمیندار منجی پکی کے لیے اپنا، یہ کبھی سوچے گا کہ جان پیش کر دے گا؟ بھائی جو محبت کے دعوے میں سچا ہوگا جان پیش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایک مثال ہے صحابہ کی، کتنی مثالیں، ایک ایک جنگ میں سینکڑوں مثالیں ہیں۔ احد کے موقع پر سارا دشمن کا زور کس پر تھا؟ محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو مارو، ابو بکر کو مارو، فاروق اعظم کو مارو، یہ اگر مر گیا تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ ایک موقع پھر ایسا آ گیا، دشمن نے اتنا گھیرا، اللہ کے نبی کے قریب 11 انصاری، ایک روایت میں 9 انصاری اور طلحہ بن عبید اللہ بچے۔ دشمن کا سارا زور آ، کون ہے جو دفاع کرے گا میرا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ ایک انصاری آگے بڑھا، دفاع کرتے ہوئے شہید، دوسرا شہید، تیسرا شہید، 9 کے 9 یا 11 کے 11 شہید ہو گئے۔ طلحہ بن عبید اللہ آگے بڑے، دشمن کا زور تھا، بار کرنا چاہا، ہاتھ آگے کر دیا، انگلیاں کٹ گئیں، تکلیف ہوئی، کیا یوں محسوس کی، فرمایا لو قلت بسم اللہ، اس موقع پر تو بسم اللہ کہتا ہے نا تو اللہ تجھے اٹھا کے لے، فرشتے تجھے اٹھا لیتے یہاں سے، تیری حفاظت فرماتے۔ اور اسی جنگ میں سعد بن ربیع لڑ رہے ہیں، دائیں لڑ رہے ہیں، بائیں لڑ رہے ہیں، زخمیوں کو تلاش کرنے کے لیے روانہ کیا زید بن ثابت کو، اور سعد فرمایا سعد بن ربیع کا پتہ کرنا، زندہ مل جانا، ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کس حالت میں ہو۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے تلاش کرتے کرتے میں پہنچا، 92 زخم ان کے جسم پر تھے، خون بہہ رہا تھا، میرے ساتھ جامع شہادت نوش کر چکے ہیں۔ یوں میں نے حرکت دی تو آنکھیں کھولی، کون ہے؟ میں زید ہوں۔ اللہ کے رسول آپ کو سلام فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں تو کس حالت میں ہے؟ کہتا ہے رسول اللہ پہ سلام، میرے نبی سے کہنا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ پھر اشارہ کیا، بات سنو۔ میں نے سوچا شاید کوئی بچوں کے نام پیغام ہوگا، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کیا پیغام دیا کہ میری قوم کے نوجوان یہاں موجود ہیں، ان کو میرا یہ پیغام دے دینا، دشمن کا زور سارا نبی پر ہے، اگر تمہارے جیتے جی دشمن اللہ کے نبی کے قریب پہنچ گیا تو اللہ تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا، اپنے آپ کو کٹوا دینا، دشمن کو اللہ کے نبی کے قریب نہ آنے دینا۔ جاتے ہوئے کیا فکر ہے، غم کیا ہے، میرا محبوب ہے میدان۔ نوجوانوں کو، گھر والوں کو نصیحت کی جا رہی کہ مر جانا، کٹ دینا، ہم مرنے کے بعد جو حالات ہو ٹھیک ہے، جب تک تمہاری جسموں میں جان ہے دشمن اللہ کے نبی کے قریب نہ جائے۔ اچھا، چوتھی اور آخری بات، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اگر محبوب مال مانگے تو سچی محبت کرنے والا مال پیش کرے گا کہ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچوں قرضہ بڑا، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کہتا ہے نا فقیر بننا ہی پیسے خرچ کر کے۔ اللہ کیا کہتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقوں کو اللہ بڑھاتا ہے،
سود کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ آپ نے مال مانگا کئی موقع پر، یہ تبوک کے موقع پر مانگا کہ پھل پکے ہوئے ہیں، مالوں کی کمی ہے، پیسہ لاؤ، سفر بڑا لمبا ہے، دشمن طاقتور ہے، بس رات ترغیب دلائی، صبح دیکھا تو سین بھرا پڑا ہے۔ آپ نے پوچھنا شروع کر دیا صبح کی نماز میں، تلا کیا لائے ہو؟ زبیر کیا؟ اپنوں سب نے بتایا۔ فاروق اعظم کی باری آئی، عمر کیا لائے ہو؟ اللہ کے محبوب آپ نے مال مانگا تھا، میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، آدھا گھر و آدھا لا کر پھینک دیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ابھی آدھا مال، جاؤ نا گھر میں 4 پائیاں دیکھو، آدھی ایک طرف، برتن آدھی ایک طرف، سارے سیٹ کہیں کہ خراب ہو گئے، تو وڈا سارے سیٹ خراب کر دیے، آدھا لا کر پھینک دی۔ آخر میں باری کس کی آئی؟ باری آخر میں نمبر پہلا کون ہے؟ جن کے بارے میں کیا فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس نے مجھ پر احسان کیا ہے اس کے احسانوں کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا ہے۔ ایک شخص ایسا ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں دے نہیں سکا، میرا رب اس کو بدلے دے گا۔ وہ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ پوچھا میرا ابو بکر کدھر ہے؟ بیٹھے تھے، سامنے آؤ، بتاؤ کیا لائے ہو، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ اللہ کے نبی آپ نے مال مانگا تھا، میں نے گھر جا کر مشورہ کیا۔ اللہ کے محبوب مال مانگے پھر مال گھر میں رکھے، یہ پیار تو نہیں؟ جو مال کی صورت میں گھر میں چیز موجود ہے سب پھینک دو۔ گھر والوں نے بھی اتفاق کیا ہے، سب کچھ لا کر ڈھیر میں پھینک دیا، گھر اللہ رسول کی محبت چھوڑی ہے۔ فرمایا جس طرح میں نبیوں کا سردار، میری امت بھی تمام امتوں کی جنت میں، دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں، جنت میں سب سے پہلے میں اور میری امت سب سے پہلے جائے گی، میں اور میری امت۔ ہم کیا حق رکھتے ہیں کہ ہم کہیں ہم آپ کی امت ہیں؟ بتاؤ ذرا، جو کہتے ہیں نا ہم آپ کی امت، ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ کیوں نہیں کر رہے یار؟ کی امت نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا ہو گیا، کھڑا اوپر کرو، اوپر ہاتھ اپنے چہروں پہ پھیرو۔ امت ہے نہیں تو امتی بن جاؤ انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ، اللہ کے نبی کا فرمان سن لو، مسجد میں بیٹھنے والوں میرے بھائیوں، میں درد دل لے کے آیا ہوں، کچھ لے لو کچھ سن لو۔ آپ نے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اس انسان کے مقدر میں ہمیشہ ذلت رہے گی، وہ پستیوں میں جائے گا، وہ چھوٹا بن کے جیے گا جس نے میرے ایک حکم کی مخالفت کی۔ اور اس حدیث کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ ان کو انہی میں سے اٹھائے گا۔ دیکھو میری شکل و صورت محمدی ہے یا کسی اور قوم سے ملتی ہے، میں اللہ کے نبی کی حکم کی مخالفت تو نہیں کر رہا۔ اب ہاتھ کھڑے کرو، کون سنت رکھے گا اپنے چہرے پہ؟ سبحان اللہ، یا اللہ قبول فرما لے۔ یہ تو میرے بھائی سارے ہاتھ کھڑے کر دیے، سبحان اللہ۔ شاید اللہ کو ایک ہی سنت پسند آ جائے، ایک ہی۔ فرمایا کنتم خیر امہ، تم بڑی بہترین امت ہو۔ شاندار امت کس لیے؟ اخرجت للناس، اللہ نے تم کو لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ کیا کرتے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ بہترین امت کا شرف کس لیے؟ نیکی کا حکم کرتے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے سب لوگوں سے یہ کہا کہ لوگوں جو میرے رب نے ڈیوٹی لگائی تھی، الا حل بلغت، تو میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، قیامت کے دن اللہ میرے بارے میں پوچھے گا، کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے کیا کہا تھا؟ 1,25,000 یا 44,000 افراد نے کیا کہا تھا؟ ہم کہیں نشہد انک بلغت وادیت ونصحت، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے امت کو نصیحت کر دی۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو آج یہاں موجود ہیں میرا پیغام ان تک پہنچائیں، جو یہاں موجود نہیں توجہ میری طرف کر لیں، بات ختم ہونے والی ہے۔
اللہ کے نبی نے وہاں ڈیوٹی کیا لگا دی؟ جو آج موجود ہیں میرا پیغام ان تک پہنچائیں، جو موجود نہیں، حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ حکم دے کر قیامت تک ساری امت، اس کا تعلق علماء سے ہو، اس کا تعلق ذمہ داروں سے ہو، اس کا تعلق مزدوروں سے ہو، وہ مرد و خواتین ہو، سب کی ڈیوٹی لگا دی۔ جس کو ایک حکم پہنچے وہ آگے پہنچائے، بلغوا انی ولو آیا، ایک ایک کا علم ہو وہ اپنے پاس نہ رکھے، آگے پہنچا دے۔ جب پہنچا دے گا ملے گا کیا؟ جب ایک بات میں آگے پہنچا دوں گا مجھے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ دو چیزیں، پہلی چیز کو سب سبحان اللہ و بحمدہ کو سارے کہہ دیا، یہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ آپ سب کا ایک درخت لگا، میرے کتنے لگے؟ جتنے آدمی ہیں، جتنوں کو میں نے کہا ہے۔ یعنی جب آپ کسی کو کہیں گے نا، جتنا اجر کہنے والے کو اتنا کرنے والے کو، جتنا کرنے والے کو اتنا کہنے والے کے بھی نامہ اعمال میں جاری ہو جائے گا۔ پھر وہ آگے بتائے گا، پھر یہ دو تقسیم، پھر تیسرے کو بتائے گا، 3 جمع، یعنی یہ اجر مجھ سے شروع ہوا ہے نا، اب یہ کام قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ دعوت دینے کی، آپ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، فرمایا یہ نہیں ہوگا کہ عمل کرنے والے کی نیکیوں سے اللہ کٹوتی کرے گا، اس کو بھی پورا بدلہ ملے گا، لیکن کہنے والے کو اللہ اپنی طرف سے دیں گے۔ اور دوسری فرمایا، آپ کہتے ہیں نا جی آپ بزرگ آدمی دعا فرمائے، کہتے ہیں نا آپ نیک آدمی دعا کر دیں، وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے جس کے لیے محمد رسول اللہ دعا فرما دے۔ جو چاہتا ہے میرے لیے اللہ کے نبی دعا کرے، ہاتھ کھڑا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو دعا کتنی خوبصورت، فرمایا نظر اللہ عمران سامعہ مقالتی، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے۔ نظر ینظر، اصل میں جب صبح پھول کھلتا ہے نا، یہ پورا کھلا ہوا پھول، شبنم پڑی ہوئی، خوشبو مہک آ رہی ہے، اس پھول کو کہتے ہیں۔ آپ نے ایک ایسی دعا دی کہ وہ چہرہ مسکراتا رہے، اس پہ کبھی غم نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے۔ جو میری بات سنے فحافظھا، پھر اس کو یاد کر لے، فبلغھا کما سمع، جس طرح سنی آگے پہنچا دے، وہ اللہ کے نبی کی دعا میں شامل ہو گیا۔ ہونا شامل ہم نے۔ بہترین امت کا اعزاز کس لیے ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ حکم کہاں سے شروع کرنا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو، گھر والوں کو آگ سے۔ خود بھی نمازی بنو، گھروں میں نماز کا حکم دو، پڑوسیوں کو نماز کا حکم دو، ایک ٹیم بناؤ اور نکلے کچھ 1-آدھا گھنٹہ، کبھی اس گھر بھائی آؤ نماز پڑھے، جاؤ ایک ہفتہ دعوت دے کر دیکھ لو کہ مسجد میں کتنی رونق ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے موریوں کا کام ہے دعوت دینا، بس ذمہ دار کتنے کام کرتے ہیں۔ نماز کے وقت ان کو پڑھائے، ڈاکٹر نبض چیک کر رہا ہے، بڑا مریض متوجہ ہے، میری بیماریاں بتلائے، یہ بھی بیماری بتلا دے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے شفا اللہ دیتا ہے، دوائی میں شفا نہیں، دوائی پیٹ میں جا کر اللہ سے رابطہ کرتی ہے۔ دوائی کھا کر بھی رونا کس کے سامنے ہے؟ اذا مرضت فہو یشفی، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا کون دیتا ہے؟ جب شفا اس سے ملنی ہے۔ نماز پڑھو گے اللہ راضی ہوگا، نیکی کرو گے اللہ راضی ہوگا، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، مال نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، آنکھوں کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، موبائلوں پہ گند دیکھنا بند کرو۔ ڈوب رہی ہے نوجوان نسل، ڈوب چکی ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے آپ سے آغاز کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ میرے بھائیو، یہ انسان کی زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ برف سے کچھ چیز ٹھنڈی کر لو ٹھیک ہے، ورنہ اس نے کھرنا ہی کھرنا ہے نا۔ زندگی سے فائدہ اٹھا لے گو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس نے ختم ہے۔ کوئی ایک گھر ہے جس میں موت نہیں آئی؟ جو گھر موت سے بچا ہاتھ کھڑا کرے۔ اچھا، سارے گھروں میں موت آئی ہے۔ اچھا، پتہ ہے میرا بھی موت کا دن مقرر ہے، پتہ ہے نا؟
فلاں وقت ایک لمحہ پہلے بھی نہیں آتی، بعد میں بھی نہیں۔ اور مرنے کے بعد والی زندگی کتنی لمبی ہے، کتنی لمبی ہے جی؟ 100 سال کہ 200 سال؟ ہائے ہائے، 60-70 سالہ زندگی کے لیے کتنی محنت ہے، موت کے بعد والی زندگی کے لیے کتنی محنت ہے۔ یہاں کو پریشانی، سارے رشتہ دار اکٹھے، برادری اسلاک ایسی تیسی کسی کو بات کرے، وہاں کوئی کام آئے گا بھائی؟ نہ ماں، نہ باپ، نہ بیٹے، نہ بھی کچھ نہیں، نہ بھائی، نہ برادری، نہ کنبا، تنہا۔ اور نیکیاں کرو گے تو اس میں کسی کا حصہ ہوگا کہ سب تیرے کام آئے گی، اپنے کام۔ مال کماؤ گے، رشتہ دار تقسیم کریں گے۔ جو چیز میرے کام آنی ہے، مشکل وقت میں کام آنی، وہ آج کرو۔ وعدے کرو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، یا اللہ جو وقت گزر گیا میرے اختیار سے نکل گیا، چاہے نا وقت گزرا وقت واپس آ جائے زندگی، ممکن ہے؟ اچھا بھی کل کسی نے دیکھا میں کل تک زندہ رہنا ہے؟ آج ہی وعدہ کر لو، یا اللہ باقی جتنی زندگی ہے تیرے دین کے نوکر بن جائیں گے۔ نوکر جو بننا چاہتا ہاتھ کھڑا کرے، آئینو اٹھاؤ، کہ نوکری تو محروم ہی نہ ہو جائے، اللہ دی نوکری بڑی۔ اللہم انی عبدک و ابن عبدک، ہمارے نبی فرمایا اللہ میں تیرا غلام۔ نوکر تو مزدوری کر کے گھر چلا، غلام سور خرید، عاجزی دیکھو۔ اللہ ہمیں اپنی غلامی کے لیے قبول کر لے تو سودا مہنگا تو نہیں؟ اگر اللہ نے رد کر دیا تو کہیں نوکری مل جائے گی ہمیں؟ آؤ پھر نوکر بن جاؤ، وعدے کر لو انشاءاللہ نمازوں کی پابندی انشاءاللہ، با جماعت، خود بھی گھروں میں بھی۔ اللہ سے دعا ہے مجھے بھی جو کچھ کہا ہے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔